بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا ایک حصہ کل گزرا، جس میں کوالٹی پیدا کرنے کے کچھ نمونے بیان کیے گئے تھے، اور مالی معاملات میں کیا نیت ہونی چاہیے، اخلاقیات میں کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہ رہ گئی تھی جس کا ذکر پہلے ہی ہے کہ علمی دنیا میں نیت کو کتنا دخل ہے، اس لیے کہ اصل علم معرفت کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، شہرت ناموری پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ علم کے دو کنارے ہیں، ایک کا تعلق اوپر سے ہے جس سے معرفت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا اعلمکم باللہ، میں سب سے بڑا علم والا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ رکھنے والا ہوں۔ اور اسی کی طرف اشارہ قرآن کی آیت بھی کر رہی ہے، انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اصل علم خشیت پیدا کرتا ہے، گویا کہ اللہ سے وابستگی پیدا کرتا ہے اور معرفت کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ تو علم والا خود روشن ہوتا ہے اور اس کو اوپر سے روشنی ملتی ہے اور دوسروں کو روشن کرتا ہے، اوپر سے لیتا ہے خداوند قدوس سے اور خود روشن ہوتا ہے، پھر دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، حکم ہے پڑھنے کا لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے سائے میں، تو وہ علم برکت والا ہوگا اور اس سے خوشبو آئے گی اور اس کا ایک مزہ ہوگا اور اس کی ایک لذت ہوگی اور اس کی ایک روشنی ہوگی، اور اس میں ہدایت کے سمبلس ہوں گے، نشانات ہوں گے، علامات ہوں گی۔ تو جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، گویا کہ علم کی روشنی سے جتنا وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا اور مہک والا ہوتا جائے گا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر علم کا استعمال دنیا کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے، جاہ کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ علم اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اس علم میں برکت تو کھجا بدبو ہوگی، اور اس سے خیر کے بجائے شر پھیلے گا، برکت کے بجائے بے برکتی عام ہوگی، اور اس سے لوگ آگے بڑھیں، ترقی کریں، اس کے برخلاف لوگ اس کے علم سے اور نقصان اٹھائیں گے اور غلط راستے پر جائیں گے۔ اس وجہ سے اس کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ علمی دنیا میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے لیے علم حاصل کیا جائے اور اللہ ہی کے لیے لوگوں تک پہنچایا جائے، اس میں اور کوئی غرض شامل نہ ہو۔ اگر غرض شامل ہو گئی تو علم ملیا میٹ ہو جائے گا، یعنی
اگر یہ ذہن میں ہے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بڑا ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے نقطے بیان کرتے ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، علامہ ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں اس کو بلا کر کہا جائے گا تمہیں علامہ کہا جا چکا، بڑے ماشاءاللہ صاحب تصنیفات ہیں، ان کے مضامین ہر پرچے میں چھپتے ہیں، ان کی تقریریں نشر ہوتی ہیں اور بہت لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا ہر طرف چرچا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں وہ شخص اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا۔ اس لیے ہمارے علماء اس سلسلے میں ہمیشہ بڑے محتاط رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن اس کے باوجود تواضع کا اتنا غلبہ تھا کہ کبھی بھی اپنے کو عالم نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص گٹھر اٹھایا ہوا تھا، وہ یہ سمجھا کہ یہ بھی مزدور ہیں، اس سے اٹھ نہیں رہا تھا، اس نے کہا ارے ہمارا گٹھر نہیں اٹھ رہا، تم اٹھاؤ گے، پیسے دے دیں گے کچھ، تو انہوں نے کہا ہاں لاؤ رکھ دو، اپنے سر پہ لال دیا، اور دیوبند قصبے پہنچے تو لوگ پہچانتے تھے گدڑی کا لال، چاہے کچھ پہنے لیکن لال لال ہوتا ہے، ہیرا ہیرا ہوتا ہے، چمکتا دمکتا رہتا ہے، بس لوگ دوڑے کہ کیا حرکت کی تو نے، مولانا کے سر پر رکھ دیا اتنا بڑا گٹھر اٹھا کر، تو مولانا نے کہا نہیں کچھ نہ کہو، مجھے ثواب مل گیا، اس سے بیچارے سے اٹھ نہیں رہا تھا تو اس لیے میں نے اٹھا لیا۔ تو مولانا اتنے متواضع تھے۔ یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا سا علم آ جاتا ہے تو اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے، حالانکہ اولین و آخرین کے علم کے امام سید الاولین والآخرین جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و ازکی التسلیمات کے بارے میں کیا آتا ہے، کانا یخدم نفسہ، آپ اپنا کپڑے بھی دھو لیتے تھے، صاف بھی کر لیتے تھے، اپنی خدمت آپ خود کر لیتے تھے، بکری کا دودھ بھی دو لیتے تھے، کون سا کام ہے جو آپ نہ کر لیتے ہوں؟ لیکن آج کل کے ہمارے علم والوں کا حال بگڑ گیا۔ اور اسی طرح مولانا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مولانا جو تھے جب اگر کوئی پکارتا ان کو پیچھے سے مولانا تو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، اور کوئی کہے قاسم تو ایک دم مڑ کے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ میں تو قاسم ہوں، مولانا کہا، مولانا تو کوئی اور ہوگا، اور یہ ان کی حقیقی حالت تھی۔ اور آج کل اپنے قلم سے مولانا لکھتے ہیں، خط بھی لکھیں گے تو نیچے لکھ دیں گے مولانا مفتی فلاں اپنے ہاتھ سے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے مولانا بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ یہ فرق ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا کے والد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم اور کتنی بڑی بڑی کتابوں کے مصنف، اپنی پوری زندگی کی کتابیں لکھتے رہے، اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں بتایا کہ میں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان سے جو عام معاملہ تھا وہ کرتے رہتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جب مسودہ ان کا بکس نکالا گیا تو ان کی کتابیں ملی۔ تو آج کل کتابیں لکھتے کم ہیں، شہرت اس کی زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اب بے برکت چیز ہو گئی ہے۔ یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں اتنی کتابوں کا مصنف ہوں، میں اتنا لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی عہدے کے لیے کر رہا ہے، کوئی ڈگری کے لیے کر رہا ہے، اور ڈگری کے ذریعے سے ڈپارٹمنٹ میں اس کا تقرر ہو جائے، اونچا مقام مل جائے، اور کوئی لوگوں میں شہرت کے لیے کہ لکھے گا کہ اتنی تصنیفات میری ہیں، اور کیا ہوگا اس کا انجام؟ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، ان کو علامہ و محدث و فقیہ اور کیا کیا کہا جا چکا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، یہ علم جو ہے جیسے ہم نے کہا اس کے دو رخ ہیں، جب یہ اوپر جاتا ہے تو اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ نیچے جاتا ہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیے پیٹ میں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے، یہ ریاح جو ہے،
ریا جو ہے جب ڈکار کی شکل اختیار کرتی ہے، اوپر آتی ہے تو ڈکار ہوتی ہے، اور اس میں پیٹ اگر خراب نہ ہو تو ڈکار صحیح ہوتی ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی، یہ کھانے کی خوشبو ہوگی۔ لیکن یہی ڈکار جب نیچے جاتی ہے تو کسی کے ریا میں آج تک خوشبو نہیں ہوئی، بدبو ہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہے کہ اگر یہ اوپر جائے گا، اللہ سے تعلق اس کا ہوگا تو یہ خوشبو والا ہوگا، برکت والا ہوگا، اور جب یہ نیچے جائے گا تو بے برکت ہوگا۔ اسی لیے آج کل علم سے لوگوں کے برکت نہیں ہے۔ بڑے کہنے کو تو بڑے بڑے صاحبان تصنیف اور صاحبان تقریر اور صاحبان تحریر، ارباب قلم بہت کچھ ہے، لیکن ان کے کسی کے قلم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہمارے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کاغذ کو سیاہ کرتے چلے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے کاغذ انہوں نے سیاہ کر ڈالے، لیکن اس کا ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے منہ سے اللہ ایک جملہ کہلا دیتا ہے، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جو خود تصنیفات کے امام ہیں اور غیر معمولی ان کی تصنیفات ہیں، لیکن یہ وہ حضرات تھے جو کچھ لکھتے تھے اللہ کے لیے لکھتے تھے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کی کتابیں باقی رہتی ہیں جن سے فائدہ ہو اللہ پہنچاتا ہے، اور جن سے فائدہ نہیں، صرف چھپی اس کے بعد چھپی، یعنی غائب ہو جاتی ہیں۔ چاہے وہ کہیں سے پیسے لا کر چھاپ لیں، خود ہی 10,000 چھاپیں یا 20,000 چھاپیں، لیکن فائدہ اتنا بھی نہیں ہوتا۔ اور جن سے فائدہ اللہ پہنچاتا ہے ان سے پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال بہت ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے علم سے ہم کو نفع تو دور کی بات ہے، نقصان نہ پہنچے اور دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر وہ عالم جو ہے وہ صرف اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں شہرت حاصل کرے، علامہ و مولانا کہلائے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت خطرے کی، یعنی بہت ہی خطرناک روایت ہے اس اعتبار سے کہ ہر شخص کو بہت ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو جہاد میں لگا ہوا ہے دیکھنے میں، اور بہت جان کو جوخم میں ڈال کر اور دشمنوں کے صفوں میں جا کر اس کو چیر رہا ہے اور ان کو قتل کر رہا ہے، اور اپنی جان کو اس نے ہتھیلی پر رکھ کر کام شروع کر دیا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بہادر کہا جائے، بڑے بہادر لوگ ہیں، تو پھر اس کا بھی معاملہ وہی ہے کہ اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اتنے بڑے بڑے کام، یعنی سخاوت کا کام ہو اور جہاد کا معاملہ ہو اور علم کا معاملہ ہو، ان سب میں اگر اللہ کے لیے ہے تب تو اللہ کے لیے قابل قبول، اللہ کے ہاں ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہما و شما کس میں ہے؟ یعنی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اگر اس میں بھی ہماری نیت درست نہ ہوئی تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جب اتنے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہم لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو کام یہ اللہ کی رضا کے سے ہٹ کر ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو کام بھی ہو پہلے نیت کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، قبول فرما لے، میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ جب آدمی اس انداز سے کام کرتا ہے تو ظاہر و ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کر حضرت ایسے شخص کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جو جہاد کر رہا ہو اور اجرت بھی چاہتا ہو، شہرت بھی چاہتا ہو، ثواب بھی چاہتا ہو، یعنی ثواب بھی چاہ رہا ہے اور شہرت کا بھی خواہاں ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ 3 دفعہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص بغیر ملاوٹ کے اس کے سامنے پیش کیا جائے اور صرف اسی کی رضا چاہی جائے۔ بالکل بات واضح کر دیں، جس کو ہم نے شروع سے کہہ رہے ہیں
ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شہرت طلبی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں ناموری کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو دکھانے کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور بھی کسی چیز کی ملاوٹ اس میں نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا چاہی جائے، تب جا کے وہ ہوگا۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع سے بھی فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے اس طرح جائے کہ اخلاص پر وہ قائم، صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر چکا ہو اپنے آپ کو، اور عبادت بھی اس طرح کرتا ہو کہ اس میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو اس طرح دنیا سے جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ دنیا جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، وہ خوب جنت کی نعمتیں ان کے سامنے آ جائیں گی، تب بھی وہ منتظر ہوں گے، اس لیے کہ جو دے رہا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں، بس پھر ان پر مزہ آ جائے، گویا کہ یہ نعمتیں چھینیں گی نہیں، وہ نہ ڈر رہتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کپڑا جو ہے آپ لے لیجئے اور پہن لیجئے، تو ہم پہن تو رہے ہیں، اچھا بھی لگ رہا ہے، بہت اچھا جوڑا ہے، لیکن یہ بھی ڈر لگا کہ جس وقت کہہ دے کہ واپس کر دیجئے، جسے 3 دن کے لیے دیا تھا، بات ختم ہو جائے۔ لیکن دینے کے بعد اور یہ فرمایا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ کپڑا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، جائیے بس اب آپ کا ہے یہ آپ ہی کا ہے، اب واپس نہیں لیا جائے گا، تو خوشی دوگنی ہو جائے گی، دوگنی یا کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ایسی اللہ تعالیٰ وہاں جب یہ فرمائے گا کہ ہمیشہ کے لیے اب تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا، بس اس کی بات ہی کچھ اور، اچھل پڑیں گے لوگ۔ تو ایسی یہاں فرمایا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور صحابہ کو جو مقام بلند ملا اس میں کیا ان سے کہا گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ بات یہ ہے وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اس سے خود معلوم ہو گیا کہ صحابہ کے دل کیسے دھلے ہوئے تھے، اور ان کی نیتیں کیسی پاک تھیں، اور ان کے معاملات ظاہر میں چاہے کیسے ہی ہوں، لیکن ان کے دل و دماغ کی صفائی کا پورا اندازہ یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے۔ اب کوئی بیچ میں بولے گا تو اس کی گردن ناپ دی جائے گی، کوئی اگر بیچ میں بولے گا تو اس کی گردن ناپ دی جائے گی۔ اس لیے صحابہ کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں ان کی گردن تو ناپی جائے گی۔ شہزادوں میں لڑائی ہو جائے اور ایک چمار اور ایک بھنگی فیصلہ کرنے آئے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے زیادتی نہیں کی، کون ہے آپ کرنے والے؟ آپ اپنے کام میں لگیے، شہزادوں کی لڑائی ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اس میں بہت ہم لوگ بے احتیاطی کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح علم جو ہے، جس کو بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ علم خاص طور سے ایک تو عبادات جن کو کہتے ہیں مقصودہ ہیں، یعنی اس براہ راست عبادت ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ نیت سے عبادت بنتی ہے۔ اگر ہماری نیت درست ہو جائے تو پوری زندگی عبادت بن جائے، کیونکہ قرآن مجید فرمایا گیا ہم نے کہ انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا ہو، اور جو حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بن جائے اللہ کے لیے، تو اس کی زندگی عبادت کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ اسی طرح جو علم اللہ کی رضا کے لیے ہی رکھا گیا ہے اور اس سے ہی وابستہ ہے، یعنی قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ تو صرف اسی لیے ہے جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے، اور اس کا کوئی مطلب ہی نہیں کہ یہ اللہ کی رضا چاہی جائے، یعنی اللہ کی معرفت کی کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے رضا روشن ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی رضا اس سے وابستہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس کو اگر وہ استعمال کرتا ہے دنیا کے مال و متاع کے لیے، لیصیب بہ عرضا من الدنیا، دنیا کا سامان اس سے مل جائے اس کے ذریعے، تو حدیث میں آتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔
جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی اگر ہم علم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو دنیا کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکومت جمانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ یہ تو ہم سے تعلق کا ذریعہ تھا اور تم نے اس کو کہاں استعمال کر دیا، کتنی غلط جگہ تم نے جا کر اس کو باندھ دیا، لگا دیا، تو ظاہر کتنی بری بات ہے۔ وہ ایک قصہ آتا ہے، ایک لطیفہ ہے کہ ایک اونٹ تھا جو اپنے مالک سے خوش نہیں ہوتا، کسی طرح سے بڑبڑاتا رہتا تھا۔ تو اس نے پوچھا اتنا تم کو چارہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو اب بڑبڑاتے کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے بڑبڑاتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے میری نکیل گدھے کی دم سے باندھ دی تھی، تو آپ نے جتنا مجھے ذلیل کیا ہے وہ جب مجھے یاد آ جاتا ہے تو بس مجھے غصہ ہے۔ ایسے ہی یہ علم بہت بلند ہے، اس کو دنیا کے ساتھ کیسے وابستہ کیا جا سکتا ہے؟ دنیا ہے دنی، دنیا تو نہایت حقیر ہے، پتھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ آسمان کو اس کے دم میں باندھ دیں تو پھر کیا ہوگا انجام؟ یعنی علم والا تو بہت اللہ کے نزدیک غیر معمولی مقام والا ہوتا ہے، وہ اپنے کو گرا کے بالکل دنیا کے ساتھ اس کو وابستہ کر لے، چند ٹکوں کے لیے دین کو بیچ دے اور غلط مسئلے بیان کر دے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں بیان کر دے تو لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کیا معنی رکھتی ہے؟ علم والا تو صحیح راستہ دکھاتا ہے، بس ہزاروں کا مجمع ہو تب بھی وہ صحیح بات بتائے گا، چاہے سارا مجمع ناراض ہو جائے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی رضا ہے اور کسی کی رضا نہیں، رضا خلق نہیں، رضا خالق اس کے مد نظر ہے۔ اس لیے عالم کی بہت بڑی ذمہ داری، ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم جو ہے قطب نما ہوتا ہے، عالم قطب نما ہوتا ہے۔ اگر صحیح طور پر علم حاصل کر لے تو جس طرح قطب نما کسی طرف گھما دیجئے لیکن قبلہ بتائے گا، آپ ادھر ٹیڑھا کیجئے، سیدھا کیجئے، الٹا کیجئے لیکن بتائے گا قبلہ۔ ایسی عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح راستہ بتائے، کوئی ناراض ہو، محلے والے ناراض ہو، مجمع کا مجمع ناراض ہو جائے اور پوری جماعتیں ناراض ہو جائیں لیکن وہ صحیح بات بتائے گا، وہ ڈرے گا نہیں۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر عالم کی ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا تو گویا کہ اس نے اپنے علم کا استعمال صحیح نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، تمام شرکاء میں سب سے زیادہ میں شرک سے بیزار ہوں اور اس سے بالکل الگ ہوں۔ وہ کس طرح؟ من عمل عملا، کوئی بھی اگر کوئی عمل کرے اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کر لے تو میں اس کو اور اس کے شرک کے حوالے کر دوں، جاؤ پھر یہیں سے لے لو۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس پر اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیسے دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی ہم کو ہمارے اس کام کو دیکھ کر ہماری عزت کریں گے۔ تو آپ نے کیا اس کی قدر کی؟ بس اللہ سے اپنے پاس وابستگی جب کر لی تو بس اللہ ہی سے ثواب کی خاطر آپ کرنا ہے، آپ اور ادھر ادھر نظر نہیں ڈالنی، صرف اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی موڑنے والا ہے، آپ کو اللہ محبوب بنا دے گا، کیونکہ علم کے ساتھ یہ بھی وابستگی اللہ نے رکھی ہے کہ مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، چینٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ جو علم سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے، اسی لیے قرآن میں بھی ہے رب زدنی علما، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے، اب تک نہیں ملا کہیں، میں نے نہیں دیکھا آج تک، نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہ اس کے اضافے کے لیے دعا کی گئی، صرف
علم کے لیے کہا گیا رب زدنی علم، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا تلقین کی گئی ہے۔ اور دودھ کی دعا میں آتا ہے ہر چیز کھائیے تو اس کی دعا تو یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، یعنی اس میں برکت دے اور اس سے اچھا اور اس سے بہتر کھلا اور پلا، اعلیٰ سے اعلیٰ شربت پیجیے، لیکن دعا یہی کریں گے اللہ جیسا شربت تو نے پلایا اس سے اچھا پلا، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش کھانا کھائیے بہت شاندار، لیکن دعا یہی کریں گے کہ اللہ جیسا کھلایا ہے اس سے اچھا کھلا، لیکن جب دودھ پئیں گے تو یہی دعا نہیں کریں گے کہ اس سے اچھا پلا، بلکہ یہ کہیں گے اے اللہ مزید دودھ پلا، دودھ میں اضافہ فرما، زدنا منہ، یہ دعا دودھ کی ہے، یعنی دودھ کے بارے میں یہ ہے۔ تو صرف دودھ کی دعا یہ ہے اور علم کی دعا یہ ہے، اور دودھ کا علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، علم اور دودھ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ کس طرح سے؟ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا اور حضرت عمر کو دیا، تو تعبیر جب پوچھی تو فرمایا دودھ کی تعبیر علم ہے، گویا کہ دودھ اور علم یہ دونوں ایک ہے، اور اس طرح کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بغیر دودھ کے زندہ ہو، اور اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی دنیا میں کوئی بغیر علم کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر علم کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تب بھی دودھ دیا جاتا ہے، ایسے ہی جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے پھر علم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ تو علم کے بغیر تو آدمی گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس کو دودھ دیا گیا، یہ جسمانی اعتبار سے، اور کان میں اذان و اقامت کہی گئی، یہ روحانی اعتبار سے، گویا کہ علم کا دودھ کان کے ذریعے سے ڈالا گیا اور جسم کا دودھ منہ کے ذریعے سے ڈالا گیا، اور دونوں اندر چلے گئے، تو اب وہ بچہ صحیح ہوگا۔ اگر علم والا دودھ نہیں ڈالا گیا تو بچہ ناقص ہو جائے گا، تو گویا اسی کو بیج ڈال دیا گیا، اب جتنا علم اس کو دیتے رہیں گے اتنا ہی توانا ہوتا چلا جائے گا، روحانی اعتبار سے ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے علم کے برابر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور عمل علم کے تابع بھی ہے، اور علم جو ہے عمل کا نتیجہ بھی ہے۔ یہ بہت غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے علم کو سبب صرف بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے، سیڑھی سمجھ لیا ہے، زینہ سمجھ لیا ہے کہ علم عمل کا ذریعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ عمل کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی طرح علم جو ہے وہ عمل کا ثمرہ بھی ہے، عمل کا نتیجہ بھی ہے۔ جب یوں کہہ لیجئے جب پہلے علم دیا جاتا ہے تو اس کی صورت دوا کی ہوتی، اور جب اعمال کرنے کے بعد علم ملتا ہے تو اس کی صورت غذا کی ہوتی۔ جب آدمی کا منہ خراب ہوتا ہے تو اس کے منہ کا مزہ ٹھیک کرنے کے لیے دوا دی جاتی ہے تاکہ مزہ ٹھیک ہو جائے، اور جب مزہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پلاؤ دیا جاتا ہے، قورمہ دیا جاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور اگر منہ کا مزہ خراب ہے تو ہر چیز اس کو بری لگے گی۔ تو علم جو ہے وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، بغیر علم کے عمل ہی صحیح نہیں ہو سکتا، اور صحیح عمل پر علم مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کے معارف و حقائق آپ دیکھیں، جب وہ آخر میں بیان کرتے ہیں تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور سے دل میں ڈالتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ موتی رولتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کی کھیتیوں کو وہ زندہ کرتے ہیں، اور دل و دماغ کو صحیح کرتے ہیں، اور صحیح رہنمائی کر کے ان کو اونچے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ تو علم کو یہ ناقدری ہے صرف یہ کہہ دینا کہ علم جو ہے وہ ذریعہ ہے عمل کا، ایسا نہیں ہے۔ علم اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور علم وہ چیز ہے جس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی تھا نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے، آدمی حاصل کرتا چلا جائے پھر بھی آخر میں اس کو کہنا پڑے گا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا کہ
حضرت موسیٰ کے زبان سے اتنا نکل گیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ تقریر فرما رہے تھے، عمدہ عمدہ باتیں بیان فرما رہے تھے، غیر معمولی نکتے بیان فرما رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا علم والا ہے؟ تو حضرت عمر نے حضرت موسیٰ نے صحیح بات کہی، کوئی اس وقت نبی نہیں تھا ایسا، اولو العزم پیغمبروں میں ہے، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہاں میں ہی سب سے بڑا جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو ان کا ہے موسیٰ کیسے کہا تم نے؟ میرا ایک بندہ تو ہے جو وہ علم جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ ایک دم تڑپ گئے کہ اللہ سے اجازت چاہیے، حضرت بس اجازت دیجیے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو اس کی علامتیں، لمبا قصہ ہے، اس کی علامتیں بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ پھر گئے ان کے پاس اور رہے، اور رہنے کے بعد ایک کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے سمندر میں منہ مارا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ ہمارا علم اور تمہارا علم خدا کے علم کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسے اس چڑیا نے سمندر میں چونچ ماری تو اس کے چونچ میں کتنا پانی آیا۔ بس سمجھ لو کہ اللہ کے علم کے آگے کچھ نہیں۔ ساری دنیا کا علم یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جو پانی لگ گیا ہے اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ علم کتنی بڑی چیز ہے۔ علم کے کو گھٹیا کرنا، گھٹیا سمجھنا، یہ کوئی گھٹیا ہی آدمی کر سکتا ہے جو علم سے ناواقف ہو۔ علم بہت بڑی چیز ہے، لیکن جتنا بڑا علم ہوگا اتنے اپنے کو کمتر سمجھے گا، اور جتنا کم علم والا ہوگا اتنی دعوے کرے گا اور اپنی بڑائی ہانکے گا۔ علم اس کو مقام بلند تک پہنچاتا ہے اور تواضع کے مقام پر پہنچاتا ہے، اور جو چھوٹے موٹے علم والے دو چار مسئلے معلوم ہو گئے، تھوڑا سا علم آ گیا تو وہ بہت اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں۔ اونچی جو زیادہ باتیں کرے وہ علم والا نہیں ہو سکتا۔ علم والوں کی شانی، ہمارے حضرت مولانا کیونکہ علم والے تھے، کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا، پوری زندگی میں نے نہیں سنا کبھی یہ کہا کہ میں نے کیا، ہم نے کیا۔ یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسجد میں، میں نے بہت غور کیا 30 سال کے عرصے میں جو شعور کے ہیں، میں نے دیکھا کبھی حضرت مولانا نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا میں نے کیا۔ یہ علم ہے، اس لیے کہ جتنا بڑھتے چلے گئے علم میں اللہ تعالیٰ کا علم سامنے آتا چلا گیا، تو اس کے مقابلے میں اپنے علم کو بالکل ہیش در ہیش سمجھا، کچھ نہیں سمجھا اپنے کو۔ اس لیے جب نظر پڑی تو کہا میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہی علم کی شان ہے، جتنا علم کا آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے اتنے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جو اپنے آپ کو سمجھے اور دعوائے علم بھی کرے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، اور اسی جہالت کے نتیجے میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ تم کو مولانا کہا گیا اور شہرت تمہاری ہو چکی۔ اور اکثر کم علم ہی لوگ اپنی شہرت کے لیے اور اپنی ناموری کے لیے اور اس کے ذریعے سے دنیا کمانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں جس سے لوگوں میں شہرت ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب